شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو قابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ ارباب علم و دانش، اگر کسی نے بغاوت کی تو صد باپ کے لیے سربراہ خلافت سربگف ہو کر میدان میں نکلا، کفر کے ایوانوں میں اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا، متکبروں کے تکبر کو خاک میں ملا دیا، عزت نے خود کو عزت سمجھا، عزت نے خود کو عزت سمجھا۔ ناموس مسلم کی پاسداری کا یہ عالم کہ ناموس بنت ہوا پہ فخر کرنے لگی۔ یہ وہ ہے جن کے ایمان کو خدا نے قرآن میں نمونہ بنایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا عَلَى الْإِلَٰهِ فرمایا، جن کی سنت کا اخذ ہر مسلم پہ لازم ٹھہرایا۔ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کا نبی کریم نے فرمان سنایا۔ ہاں تو پھر میں کیوں نہ کہوں جن کا ایمان اہل ایمان کے لیے نمونہ اور آئیڈیل، ان کے اصول جہاں بانی ہر حکمران کے لیے نمونہ اور آئیڈیل، احباب پنجہ ظلم استبداد کے نیچے تڑپتا ہوا بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے، روتی ہوئی مائیں اور بہنیں، گلاب جیسے چہرے، کٹے پھٹے جسم اور بنت ہوا کی عصمت داری کی محافظت کے لیے، امن کے لیے، امان کے لیے، غربت کے پرستان کے لیے، روزی کے سامان کے لیے، اجر کے لیے، انصاف کے لیے، کتاب اللہ کے نفاذ کے لیے نظام خلاف کے راستہ لانا ہوگا، خلفائے راشدین کو آئیڈیل بنانا ہوگا، غفلت سے خود کو جگانا ہوگا۔ کیا خوب موسم سہانا ہوگا، کیا خوب موسم سہانا ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔